वइदा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें, आमनू ईमान लाओ, बिमा इस पर जो अनजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, कालू वो कहते हैं, नूमिनु हम ईमान लाएंगे, बिमा इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, सॉरी, हम ईमान लाएंगे इस पर जो नाजिल किया गया अलैना हम पर, व यकफुरून, और वो कुफ्र करते हैं, बिमा साथ इसके जो वरा इलावा है इसके, यानी वो सिर्फ उनका दावा ये है कि हम सिर्फ तौरात को मानेंगे, हम किसी और किताब को नहीं मानेंगे। वहुवा वहुवल हक, हालांकि वो हक है, क्या वो कुरान, मुसद्दिकुल लिमा माहूम, तस्दीक करने वाला है उसकी जो उनके पास है। कुल कह दीजिए, वलीमा तख्तुलूना, तो क्यों तुम कत्ल करते रहे, अंबिया नबियों को, अल्लाह अल्लाह के, मिन कबल इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए कि बनी इसराइल से जो अभी मुसलसल खिताब चलन, अब वो अपने, आप समझिए कि कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब एक और बहुत बड़े जुर्म का जिक्र हो रहा है जो वो किया करते थे, और एक बहुत ही बड़ा, एक नागवार किस्म का दावा किस सिलसिले में, कि वो क्यों आखिरी नबी पर ईमान नहीं ला रहे। तो जब कभी इनसे कहा जाता है कि इन पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कुरान पर, और कुरान पर ईमान लाने का क्या मतलब है, जाहिर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, क्योंकि कुरान तो उन्हीं के थ्रू नाजिल हो रहा है। तो इनका जवाब क्या होता था कि हम तो सिर्फ उसी वही पर यकीन करेंगे जो हम पर उतरी हैं, यानी वो किताबें जो बनी इसराइल पर उतरी हैं। वो नॉन बुक्स कौन सी हैं जो बनी इसराइल पर उतरी हैं? तौरात है, इंजील है और जबूर है। तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर उन्हीं को मानेंगे, हम तो सिर्फ इसी वही को पकड़ कर रखेंगे, और उसी शरीयत को, उन्हीं कवानीन और अहकामात को फॉलो करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारी तरफ उतारा। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हम कुरान पर ईमान नहीं लाने वाले। तो आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम इतने कमिटेड हो इस किताब के साथ जो तुम्हारे पास है, तो इसका तो लाजमी नतीजा ये होना चाहिए था ना कि तुम कुरान पर ईमान लाते, वो जो मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। क्यों? क्योंकि ये हर उस चीज की तस्दीक कर रहा है जो तुम्हारी तौरात में मौजूद है, और तुम्हारी किताब तो खुद कहती है कि कुरान पर ईमान लाओ। यानी ये तो कुरान, हमारी किताब में तो, कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना कि इसके बाद कोई किताब आनी है, जो कोई नबी आना है जिस पर तुमने ईमान लाना है। लेकिन इससे पहले जितनी भी शरीयतें उतरी हैं, जितनी भी किताबें उतरी हैं, उनके अंदर ये बात थी कि उसके अपने बाद आने वाले नबी को तुम लोगों ने मानना है, और जो किताब उतरेगी उसको, उसके ऊपर अमल करना है। अब अल्लाह ताला इनसे एक तंजिया सवाल पूछ रहे हैं, इन लोगों को झंझोड़ने के लिए, कि क्या वाकई तुम अपनी तौरात पर इतना मजबूत ईमान रखते हो? और अगर ऐसा ही है तो फिर तुम क्यों अपने अंबिया को कत्ल करते रहे हो? तो ये कोई पहली बात तो नहीं है कि तुम किसी नबी की मुखालफत कर रहे हो। मुखालफत तो क्या, तुम तो अपने अंबिया को कत्ल करने से भी बाज नहीं आए। तो क्या वो जो तुम्हारे पास जो तौरात है, वो तुम्हें इस बात की तालीम दे रही है? तो तुम्हारी तौरात में कौन सा हिस्सा ऐसा है जो तुम्हें ये सब कुछ करने का हुक्म दे रहा है? कि अगर तुम इतने ही ईमान के पक्के हो, तुम कहते हो कि हमारा अपनी किताब पर मुकम्मल ईमान है, तो ये कौन सा ईमान है जो तुम्हें इस बात पर आमादा करता है कि तुम अंबिया का कत्ल करो? तो इससे देखिए इनका एक और झूठा वादा, झूठा दावा जो है ना, वो भी निकल रहा है। क्या? कि वो उस चीज का कुफर करते हैं जो कुरान के अलावा नाजिल हुआ है, यानी तौरात, ये जो असल में दावा उनका क्या था कि वो सिर्फ किस कौन सी किताबों को मानेंगे, तौरात, इंजील और ज़बूर को, क्योंकि वो हमारे हमारे ऊपर नाजिल हुई है। बेसिकली वो तौरात और इंजील को वो नहीं मानते थे, क्योंकि वो इनकार कर चुके थे हजरत ईसा का। तो ज़बूर की बात में ये है कि वो उसको मानते थे। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, नहीं, तुम गलत हो अपने दावे में, तुमने तो उनका भी कुफर किया है। कैसे? उन्होंने देखिए हजरत ईसा का इनकार किया, लिहाजा इंजील का भी इनकार कर दिया। तो ये किताब तो उन्हीं की तरफ उतरी थी ना, तो इनकार हो गया इस चीज का। अब जो किताब, यानी तौरात जो इनके पास मौजूद थी, जिसको पकड़ के रखने के वो दावेदार थे, इसमें भी वो तहरीफ कर चुके थे। तो ये कुफर नहीं था तो फिर क्या था? तो अल्लाह ताला ने दोनों तरीकों से इनको पकड़ा है कि नहीं, तुम देखो कि ये काम जो है वो तुम करते रहे हो, तो तुम्हारा दावा बिल्कुल गलत है कि हम उस वही को पकड़ के बैठे हुए हैं जो हमारे पास है, और हम कुरान को नहीं मानने वाले। वलाक़द जाअकुम, और अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास, मूसा मूसा
बिलबय्यिनात, 7 वाज़ेह निशानियों के, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही, बाद इसके, व अंतुम, और तुम ज़ालिमून, जालिम हो। यानी अब देखिए कि पिछली आयत में आपको पता चला ना कि कैसे अल्लाह ताला एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। अब इस आर्ग्यूमेंट को आगे किस तरह से लेके जा रहे हैं अल्लाह ताला, ये कह रहे हैं कि चलो छोड़ो बाकी के अंबिया को, तो नहीं मानते तुम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अपनी पहचान को साबित करते हो ना, तो तुमने बहुत सारे अंबिया को तो कत्ल कर दिया। अब बताओ कि जब मूसा तुम्हारे पास खुले मौजज़ात लेके आए थे तो तुमने उनके साथ क्या किया था? हजरत मूसा के मौजज़ात आपको याद है ना, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था सबसे पहले कि किस तरह वो असा का मौजज़ा हुआ और समंदर फटकर 2 टुकड़े हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने वो देखा कि कैसे बादलों ने इनको फॉलो किया, इनके ऊपर साया करने के लिए, किस तरह से खाने का इंतजाम हुआ सहराए ती के अंदर। और फिर उसके अलावा वो जो असा का एक और मौजज़ा था कि पत्थर के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो तुमने उनके साथ क्या किया था? वो तो खुले मौजज़ात लेकर आए थे। जब वो तूर पर गए तो तुमने क्या किया उनके पीछे? तुमने बछड़ा बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया। ये रखी थी तुमने अपने नबी की लाज। यानी तुम उसके सामने उसके दिए हुए अहकामात को झुठलाते थे, तुम उनके सामने कहते थे कि मूसा तुम मजाक करते हो, तो तुम किस कमिटमेंट की बात कर रहे हो? तो असल में जालिम कौन है फिर? वो तुम ही हो। तो जालिम असल में कौन होते हैं? वो जो वो लोग जो किसी को हक ना दें। अब हक यहाँ पे क्या था? नबी का हक क्या था? क्या हक था नबी का जो उनके अंदर मौजूद हो? हज़रत मूसा हो या कोई और नबी हो, कि वो जो भी तालीमात दे रहे हैं उनको माना जाए। लेकिन ये क्या कर रहे थे? हक में कमी कर रहे थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ज़ालिम हो। यानी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ाक भी उड़ाते थे। वो ये भी समझते थे कि ये जो है अपनी तरफ से बातें करते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर इतनी वाज़ेह निशानियाँ इन्होंने देखी और फिर भी इन्होंने क्या किया कि जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको छोड़कर कोहे तूर पर गए, इन्होंने फौरन देर नहीं लगाई और फौरन ही एक बछड़ा बना के उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ये सारे वो अमल हैं जो इनको ज़ालिम बनाते हैं, जहाँ पर ये नबी को उसका हक नहीं दे रहे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब लिया हमने मीसाक़कुम, पुख्ता अहद तुमसे, फिर वो कुम वाली बात देखिए। वरफ़अना, और बुलंद किया हमने फ़ौक़कुमुत तूर, फ़ौक़कुमुत तूर, तुम्हारे ऊपर तूर को, खुज़ू पकड़ो, मा जो आतैनाकुम, दिया हमने तुमको, बिक़ुव्वतिन वस्माउ, साथ कुव्वत के और सुनो। ठीक है, अल्लाह ताला क्या बात एक और वो रिमाइंडर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, कि अल्लाह ताला फिर इनको वो रिमाइंड करवा रहे हैं। तुम्हें याद होगा कि जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था, किसने? अल्लाह ने, और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया था, उस वाक़ये को ना रिमाइंड करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं। और क्या कहा था? तूर को तुम्हारे ऊपर मुअल्लक़ करके कि इसको पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है। यानी क्या दी है हमने तुम्हें? तौरात। कुव्वत के साथ पकड़ो, यानी उसके ऊपर अमल करो। वस्मऊ, और सुनो बात, बात को गौर से सुनो, क्योंकि जब तक हम बात सुनते ही नहीं है, फिर अमल नहीं हो सकता। तो अमल का जो पहला स्टेप है ना, वो गौर से सुनना होता है किसी चीज़ को। अब मीसाक का मतलब हमने देखा है कि ऐसा वादा जो जिसमें ज़िम्मेदारी का एहसास हो, यानी कि बहुत संजीदा नोयत का वादा। अल्लाह ताला इनको याद करवा रहे हैं फिर से कि हमने तुमसे अहद लिया था। ये नहीं फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे अहद लिया था। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब करे कि हमने खुद तुमसे अहद लिया था, और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर तूर पहाड़ को मुअल्लक़ किया था और क्या कहा था कि किताब को मजबूती से पकड़ो और मेरी बात को गौर से सुनो। चाहे हालात जैसे भी हों, तुम्हें ये कितनी ही नागवार गुजरे, इसके अहकामात तुम्हें कितने ही बुरे लगें, तुम्हारे ऊपर मुआशरे के, फैमिली के कैसे-कैसे ही प्रेशर क्यों ना हो, इस किताब को मजबूती से पकड़ो। ये ये सिर्फ उनके लिए हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी सुनवा रहे हैं, हम भी तो सुन रहे हैं ना ये बातें, कि हमें भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास भी किताब है, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने भी उसको गौर से पकड़ना है। गौर से सुनना है और पकड़ना है। सुनना क्यों है? ताकि तुम उसके ऊपर अमल करो। अच्छा जी, तो ये करने के बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या जवाब दिया? क़ालू, उन्होंने कहा, समिअना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की। ये वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को कह रहे हैं।
کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وہ اشربو اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم العجل اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بکفرہم بوجہ ان کی کفر کے. قل کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو یا مرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی جس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. یعنی پچھلی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے بہت سارے انبیاء کو بے عزت کیا، جھٹلایا، بہت ساروں کو تم نے قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کا کے ساتھ تم نے کیا رویہ اپنایا. تو چلو چھوڑو انبیاء کو تو تم سائڈ پہ کر دو، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے رب کا کیا ریگارڈ کیا. اللہ نے خود عہد لیا تھا نا. اب دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات شروع میں بتائی تھی کہ ان کے ساتھ نا ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تو ڈائریکٹ بات کرنے کا مطلب یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے، کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی قرآن میں. کل یعنی کہ نبی سے کہا ہے کہ کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، خود نہیں کہا. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک شفٹ آیا ہے یہاں سے. قالو سے دیکھیے انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کل تم نے کہا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قالو انہوں نے کہا ہم نے سنا واسینا اور ہم نے نافرمانی کی. پھر آگے نیچے دیکھیے جو بکفرہم کے بعد ہاں بکفرکم کا لفظ بھی نہیں آیا، فی قلوبکم کا لفظ بھی نہیں آیا. کیا کہا؟ ان کے دلوں میں، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. اور پھر کل کا لفظ دیکھیے، وہی لفظ وہی انداز جو کافروں کو خطاب کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرون. کہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کہہ دیجئے. تو یہ کل کہہ کے کس کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ خطاب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ان کے ساتھ. اور ہم نے یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے بات نہیں کریں گے اور ان کی طرف نہیں دیکھیں گے اور ان کو پاک نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے غضب کی نشانی ہے، ناراضگی کی انتہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو سن کر اس کا انکار کیا، نافرمانی کی حد کی. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے لی انہوں نے. تو اب آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا، یہ نہیں فرمایا تم نے کہا. پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ ہوم کے سیغوں میں جو بات ہو رہی ہے، پھر کیا فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو بسا دیا گیا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں میں کس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی؟ بچڑے کی محبت. بچڑا کس چیز کا سمبل ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی. بچڑا کس چیز کی علامت تھا؟ وہ جو میم انہوں نے بنایا تھا خود، جو مطلب ان کی جو جب یہ مصر میں رہتے تھے تو تب بھی انفلوئنس تھی ان کی گائے میں، بچڑوں میں. تو وہی ایک چیز روایت انہوں نے برقرار رکھی تھی. تو پھر انہوں نے وہ اس کا ڈمی بنائی تھی جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جی وہ اس کو ٹھیک ہے، پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کس چیز کا سمبل بن گیا تھا بچڑا؟ ان کے لیے خدا کا سمبل انہوں نے اس کو بنا دیا تھا نا، ہاں درجہ دیا خدا تھا. کا سمبل. اگر بچڑا خدا ہو جائے تو کس چیز کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے؟ کون سا گناہ ہو رہا ہوتا ہے؟ یس، شرک. شرک. تو تھینک یو سو مچ آمنہ، تھینک یو سو مچ عقیلہ. دیکھیے بچڑا شرک کی علامت تھا. تو یہ بہت بڑی وارننگ دی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی اس حد تک نافرمانی کرو گے نا تو اللہ سب سے بڑی سزا جو تمہیں دے گا نا وہ یہ ہوگی کہ تم لوگوں کے دلوں میں شرک سے شرک کی محبت ڈال جائے گی تمہارے دلوں میں. اور اب تم جو ہے وہ پکے مشرک ہو چکے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آگے بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل کہہ دیجئے، ان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی. بی سما کتنا برا ہے، یا مرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی ایمان تمہارا ان اگر کنتم ہو تم مومنی مومن. یعنی یہ ہے تمہارا ایمان، یہ وہ ایمان ہے جس کے تم دعوے دار ہو، وہ تمہیں ایسے حکم دیتا ہے. یعنی کہ دعویٰ کر رہے تھے نا کہ ہم تو نئے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا تو پکا ایمان جو ہے وہ ہماری اپنی کتابوں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تمہارا ایمان تو بڑی بڑی برائیاں کرنے کا حکم دے رہا ہے تمہیں. تو تم سوچو تو صحیح کہ تم کس کے مومن ہو، کیا اللہ کے یا کسی اور کے؟ اللہ کے مومن ہو یا کسی بچڑے کے مومن ہو؟ اور دیکھیں یہ بہت بڑا طنز ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم نے اپنے دلوں کے بچڑوں کو نہیں نہ مارا، کیونکہ اس وقت بھی ہم نے یہ جب بچڑے والی بات آئی تھی تو ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی
کہ یہ جو بہت سارے بچڑے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچڑے ہی ہو، بچڑا سمبل ہے نا شرک کا. تو شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے اوپر بھروسہ کرنا. اب وہ بچڑے چاہے ہمارے لیے پاس مال و دولت کے ہوں، چاہے وہ ہماری اولاد کی شکل کے ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑے گھروں کی صورت میں ہوں کہ بڑے بڑے ہمارے محل ہیں، بڑی بڑی ہماری گاڑیاں ہیں، ہم تو بڑے سیف ہیں، یا پھر کسی عہدے کی وجہ سے ہوں، فیم کی وجہ سے ہوں. تو اگر ہم نے ان کے اپنے دلوں کے بچڑوں کو نہ مارا تو کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے دلوں میں شرک گھر کر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیسے ہو گیا. تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا ہے. دیکھیے ایک پہلی چیز نا، بڑا ایک عام سا ٹیسٹ ہے اس چیز کا. ویسے تو کسی کے دل کے اوپر کامنٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ منع کیا ہے اس چیز کے اوپر، لیکن ایک سیلف اسیسمنٹ کے لیے جب بھی ہم مشکل میں پڑتے ہیں، مشکلات آتی ہیں زندگی میں نا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کون دور کرے گا اس مشکل کو؟ پہلا اللہ خیال کیا آتا ہے؟ مجھے کس کو فون کرنا چاہیے؟ پہلا خیال. میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے اللہ جواب سے مدد. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، دیٹ از اے کائنڈ آف رول. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کوئی مشکل آن پڑی ہے ہم پہ، فار ایگزامپل پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا خاندان میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کسی سے بات بگڑ گئی ہے، کوئی اور کام ہو گیا ہے، سب سے پہلا خیال جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے نا، وہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کس کے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا ایمان خالص کر لے. تو یہ دیکھیے دوسرا کیا سبق ہے پھر، کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم کسی نہ کسی کے مومن ہیں. مومن کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا. کوئی اللہ کا مومن ہے، کوئی شہرت کا، کوئی پیسے کا، کوئی خاندانی روایات کا. تو مومن تو ہم ہیں ہی. فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کا مومن ہونا ہے، ہمیں کس کا مومن بننا چاہیے. یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرہ آخرت کا گھر، ان اللہ پاس اللہ کے، خالصاتن خالص یا مخصوص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم بہت سچے ہو اپنے اس خیال میں. اب دیکھیے آیت کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پھر؟ قل کہہ دیجئے. آگے بات کم کی ہے تمہارے لیے، لیکن اب کون کہے گا؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، کیونکہ خطاب کل کا جہاں پہ بھی آئے گا، بات جہاں پہ بھی قرآن میں یہ کل کا لفظ آئے گا، خطاب اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن جب ڈائریکٹ ان کے ساتھ خطاب ہے تو سن تو باقی بھی رہے ہیں. تو ایک اور ان کا نا ایک اب دیکھیے غلط عقیدہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت جو ہے نا وہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، لوگوں کے علاوہ، یعنی صرف یہودیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. تو اب یہ دیکھیے یہ عقیدہ صرف یہود کا نہیں ہے، بلکہ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ کون جنت میں جائے گا تو کہیں گے صرف مسلمان. عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے صرف عیسائی، کہ وہی صرف جنت. یہودیوں سے پوچھے وہ کہیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کہیں گے کہ صرف ہم ہی جانے والے. اب دیکھیے کہ مسلمانوں سے بھی اگر پوچھیں نا، کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے فرقے بھی بن چکے ہیں نا. اب اہل تشیع ہے، جیسے دو فرقوں میں اگر ہم اس میں دیکھیں، ایک تو اہل تشیع ہے، ایک اہل سنت ہے. تو اگر اہل سنت سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ صرف اہل سنت جائے گی جنت میں. اہل تشیع سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اہل تشیع جائیں گے. تو یہ چیز تو ہمارے اندر موجود ہے. اب یہود میں یہ جو عقیدہ ہے نا آخرت کا، یہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر، مطلب کافی مراحل سے گزرا ہے. ایک گروہ ان میں ایسا بھی ہے، ابھی بھی موجود ہے، موت کے بعد والی زندگی پہ یقین ہی نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں کہ یہی زمین جنت بن جائے گی جب سارے جینٹائلز مر جائیں گے. جینٹائلز کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ یہودی بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ان کے وہ پڑھیں نا، یہ فری میسنری ایجنڈا ہے ان کا، اور اس طرح کے جو الومیناٹی گروپس ہیں، اس میں نا یہ لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں جینٹائلز کا. کسی کو پتہ ہے جینٹائلز کے بارے میں؟ اچھا جی، ہر وہ بندہ جو یہودی نہیں ہے وہ کون ہے؟ وہ جینٹائل ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ بندہ جو یہودی نہیں ہے وہ جینٹائل ہے ان کے خیال میں. جینٹائل ہوتے ہیں جیسے کیٹل ہوتی ہے نا، کیا مطلب مویشی، آپ سمجھیے مویشی. تو یہ کہتے ہیں یہ سارے مویشی جب مر جائیں گے نا تو زمین صاف ہو جائے گی اور وہی جنت بن جائے گی، تو ہم اس میں رہیں گے.
لیکن کچھ ظاہر ہے کچھ ایسے عقائد بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ نہیں، آخرت صرف یہود کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو آخرت کے اوپر عقیدہ ہے نا، یہ اس میں کہیں نہ کہیں چینجز آئی ہیں، لیکن اس چینجز کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی صحیح عقیدہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں آخرت پر یہ یقین رکھتے تھے. اب دیکھیے واپس آیت کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا گھر اگر ہے بھی، اگر ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہے بھی، تو وہ دنیا کے گھر سے تو بہتر ہی ہوگا نا. دنیا کے گھر سے کیسے بہتر ہوگا؟ دیکھیے دنیا کے گھر میں تو ہمیں صفائیاں بھی خود کرنی پڑتی ہیں، سم ٹائم ہمیں رینٹ پے کرنے پڑتے ہیں، سم ٹائم ہمیں پراپرٹی ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، پھر گھر کی مینٹیننس بلز، یوٹیلیٹی بلز، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جنت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بہتر ہوگا، وہ گھر پھر بھی بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی بہتر گھر کے، وہ اس بہتر والے گھر کے پکے وارث ہو، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، تو تم دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ پھر تو تمہیں مرنے کی خواہش کرنی چاہیے نا، کیونکہ اس کے بغیر تو اگلے گھر میں نہیں جا سکتے تم لوگ. اور موت ہی وہ ایک اکیلا ٹکٹ ہے جو تمہیں اس دنیا کے گھر سے، وہ جو تمہارے لگژوریس گھر بنے ہوئے ہیں جنت میں، تمہیں اسی طرف لے جائے گا. اب مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ ان کا بڑا پکا عقیدہ تھا. عیسائیوں میں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی بہت پکا ان کو یقین ہے اس بات کا کہ ان کے ہاں صرف کیا کانسیپٹ ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان جاؤ اور اس کے بعد جو مرضی کرو، جنت کا ٹکٹ تو پکا ہے. اور لیکن مسلمانوں کو کیا عقیدہ ہے کہ وہ بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان میں ہے. یعنی جنت میں جانے کی امید تو ہے، لیکن دوزخ میں گرنے کا ڈر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے شور ہو تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی کی تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا ایک مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دارالامتحان ہے، جو ہم یہاں پر عمل کریں گے اسی کے بنا پر وہ جو لگژوریس ہاؤسنگ ہے نا، وہ ہمیں ملنے والی ہے. یہ آیت جو ہے نا، وہ آگے بھی 2 آیات تک یہی مضمون چلنے والا ہے. وہ 95 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، کس کی؟ مرنے کی. ابداً، کبھی بھی، بیما، بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان ظالموں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. یہ جو ایکسپریشن آیا نا کہ یہ جو ہے بما قدمت ایدیہم، یہ قرآن کا ایک بڑا مسلسل، آپ کہیں کہ بار بار استعمال ہونے والا ایک ایکسپریشن ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر ہم کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، تو اس امید کے ساتھ دنیا میں اگر ہم کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے نا کہ مستقبل میں ہمیں اس کا کوئی پروفٹ ملے گا. اسی طرح جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، اعمال صالحات، تو ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے. تو اشارہ کس طرف ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہیں، تو بہتر ہے کہ اللہ سے نہ ملیں. یعنی اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں، لیکن دل ان کے جانتے ہیں کہ نہیں، حقیقت اس سے الگ ہے. اور دیکھیے ایک اور بھی بات یہ ہے کہ اگر ساری محبت دنیا کے لیے ہو، ساری امیدیں، سارے خواب دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جتنی بھی انسان تک وہ دور کر رہا ہو، چاہے کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دنیا کے ساتھ ہی وابستہ ہے اس کی، تو پھر دنیا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اس کا. اور دوسری طرف دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا یقین ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اکاؤنٹ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے دنیا میں ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کے 2 اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ کسی کے پاس یو بی ایل بھی ہے، ایچ پی ایل بھی ہے، اور یو بی ایل سے وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے ایچ پی ایل کی طرف. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نقصان ہوا، کیونکہ اماؤنٹ تو اس کی انٹیکٹ ہے وہیں پر. اب وہ اماؤنٹ اپنی چیک کر سکتا ہے. دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم دنیا کے اکاؤنٹ سے آخرت کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہم اس کو دنیا میں نہیں چیک کر سکتے. تو اس کے ڈپازٹ کا اندازہ ہمیں صرف آخرت میں ہوگا. تو اگر ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے آخرت کے اکاؤنٹ میں، تو ظاہر ہے تو پھر تھوڑی سی جلدی ہوگی نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس انویسٹمنٹ کو رکھا ہے اور کس طرح سے بڑھایا ہے. لیکن اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں ہے تو پھر تو دل نہیں کرے گا کہ آگے جا کے. اور دیکھیے ہر کوئی اپنا بہترین جج ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے شک مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں کتنی اچھائیاں کر رہا ہوں، میں کتنی برائیاں کر رہا ہوں. یہ بیسک جو موریلٹی ہے نا، یہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے موت کی تمنا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہی نہیں ہے آگے کے لیے. اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے
یہاں پہ ظلم سے مراد ہے کہ انہوں نے آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھا، کیونکہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے تو پھر یہ اپنے اعمال کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرتے۔ آگے پھر وہی مضمون چلے گا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، احرسا، سب سے زیادہ حریص، حرص سے ہے، حرص ہوتی ہے لالچ، الناس، لوگوں میں، علی حیا، زندگی پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ حریص لوگ ہیں نا، جن کو چاہیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہو ان کی، وہ یہی لوگ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ کون ہے شرک کرنے والے؟ اہل عرب، تو ان سے بھی زیادہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان کا، لو یعمر، کاش وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال۔ کیا چاہتے ہیں ان میں سے کہ ان کی عمر بہت لمبی ہو، یعنی کہ 1000 سال تک ہو جائے، ایک قسم کی آپ کہیں کہ استعارہ استعمال کیا گیا۔ وما، حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی وہ کیا، عمر زیادہ بھی مل جائے تو، بمزحزحہ، بچانے والا ان کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر وہ عمر دے بھی دیا جائے، اگر 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعلمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ یعنی اب چونکہ تم نے اگلی زندگی کو پسند ہی نہیں کیا تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا کی ہی زندگی ملتی رہے۔ یہ جو اللہ حیا کا لفظ ہے نا، حیات کہہ لیں کہ وہ وقف آ گیا، اسی میں نے گول تا کو ہا میں بدل دیا۔ اصل میں جو یہ جو اللہ حیات تن یا حیا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی مل جائے، یعنی صرف زندگی مل جائے، بے شک اس زندگی میں عزت ہو، ذلت ہو، جیسا بھی ہو، بس ہمیں زندگی مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ قریش تو دیکھیں جنگجو لوگ تھے، ان کو تو میدان جنگ میں وہ سینے پہ تیر کھا کے مرنا پسند تھا، لیکن یہودی جو ہیں وہ بزدل تھے، وہ جنگ میں جاتے ہی نہیں تھے۔ پھر آپ کو پتا ہے جب جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا گیا، تو ابو جہل کی جب گردن کاٹنے لگی نا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میری گردن نا ذرا تھوڑے نیچے سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کا کی ان کی کوالٹیز تھیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تو وہ نیگیٹیوٹی میں بدل گیا سب کچھ، کیونکہ ایک ہی گناہ کے اوپر اگر تسلسل کیا جائے تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہی انسان کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہزاروں سال جینے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ 1000 سال بھی عمر دے دے تو آخر کار کہاں جانا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ اور جس کے پاس جانا ہے اس کو ہر چیز پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مومنٹس ہیں، جیسے ابھی ہم جو بھی کر رہے ہیں یا جب بھی ہم جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ 2 فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن صرف وہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی نا جو ہم کر رہے ہیں، وہ چیزیں بھی نوٹ ہو رہی ہیں جو ہماری انٹینشنز ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، کسی سے بڑا اسمائل کر کے، سلام کر کے مل رہے ہوں، لیکن دل میں ہمارے حسد ہو، بغض ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ چاہیے۔ تو صرف اعمال کا بدلہ نہیں ہے، نیتوں کا بھی بدلہ ہے۔ تو کوالٹی اعمال ہونے چاہیے، بٹ ود دا کوالٹی اینڈ اخلاص نیت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے لیے پھر کیا سبق نکلتے ہیں اس آیت کو دیکھیں اگر آپ، کہ 1000 سال بھی، یہ جو جتنی بھی آیت ابھی ہمیں دنیا کو لے کے پڑھی، دیکھیے کہ جو یہودیوں کا کانسیپٹ تھا کہ دنیا کی زندگی آخرت میں صرف انہی کا گھر ہے، یا پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام ہاں جی علیکم۔ عائشہ، جی 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 میم، وہ عائشہ۔ جیسے ایک آیت کا ہے بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نیتوں کو۔ تو اسی سینس میں یہ ہے کہ ہمیں مطلب اگر ہم کوئی کام کریں تو نیت بھی صاف ہونی چاہیے۔ اور آپ کے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اوپر سے بناوٹی کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال۔ اور دوسرا یہ ہاں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو بھیجنا چاہیے، جیسے جو بھی کوئی اعمال صالح ہیں یا نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، تو وہ تاکہ ہمیں بھی آخرت میں جانے کی
जल्दी भी हो के देखें हम क्या, और टेंशन भी ना हो, जैसे खौफ ठीक का है, एलिमेंट ठीक है, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी, आयशा। Okay, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, दैट वन थिंग कि आखिरत पे ईमान और यकीन होना चाहिए। अगर एक चीज़ की आखिरत पे ईमान और यकीन हो तो आज आपका आज का अमल बेहतर होता है। बिसाइड्स इसके कि आप इस चीज़ की ख़्वाहिश करें कि आपको जो है वो लंबी उम्र मिले और लंबी उम्र में आप काम करें। कल को छोड़ के आपको आज काम करना है। यू हैव टू वर्क टुडे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, और दैट इज़ व्हाट आखिरत पे ये यकीन इज़। अगर आज आप नहीं काम कर रहे तो ये क्या गारंटी है आपके पास कि कल आप जिंदा होंगे काम करने के लिए। अगर ठीक है जी, यकीन थैंक यू करना है, सो मच। काम करना है तो आज करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा। हाँ जी, कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाहे? मैं बोलूँ? जी, जी, प्लीज़। मैम, मेरा ख़्याल है कि हम बहुत दफ़ा ये सुनते हैं, और मुझे डिफ़रेंस ये फ़ील होता है बाकी रिलीजन से और हमारे से कि हमारा जो बिलीफ है ना मौत के बारे में, कि जी आनी है और उसके बाद हिसाब होना है और फिर उसके बाद एक और लाइफ़ है। यूजुअली जो मतलब ये हमारी लाइफ़ अब इस दुनिया में जो है वो उसमें कहीं नज़र नहीं आती उसकी गुंजाइश हमें। हमें लगता है कि बस यही जो इतना हमारी सोच काम करती है ना कि इतनी ही ज़िंदगी हो सकती है। तो वो कि किसी हद तक वो हमारे लिए मतलब काम हमारा चल भी रहा होता है, क्योंकि उसकी बेस पे हम अपना सारा दिन जो है ना वो हम गुज़ारते हैं। आप मुझे तब फ़ील हुआ कि ये जब आप सोचते हैं ना मौत का, तो आपको अल्लाह की ज़ात की जब समझ आती है कि जी उसकी ज़ात है और ही इज़ इन चार्ज और इन कंट्रोल, तो आपने एक दिन अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो आपकी सारी रूटीन आपकी में मुझे लगता है चेंज हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स ही चेंज हो जाते हैं। आपका काम करने की नीयत बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये क्राइटेरिया है एक तरह से कि जी आप जब तक मौत को वो एक तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे ना कि एक चीज़ को, उसके बाद आखिरत में आपने अपना सारा हिसाब देना है और अल्लाह से डरना है। जो जिसको खशियत कहते हैं, वो जब तक आपको नहीं महसूस होती ना तो आपके मतलब अमाल का फिर नियत का आप कुछ नहीं कह सकते उस कब क्या होगा। तो जब वो नहीं आप सोचेंगे तो मेरे ख़्याल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है ऑल टुगेदर। वो काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं उसकी। लेकिन वो जो लोग इस हद तक सोचते हैं ना कि जी यही दुनिया है और जितने मर्ज़ी साल हों, जितना आपको मार्जिन मिल जाए यहाँ पे रहने का, तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि इधर ही आप अटैच कर सकते हैं अल्लाह ताला के साथ ये चीज़ यानी कि आप हम कहना ये चाह रहे हो कि दुनिया से अटैचमेंट जो है वो हमारी कम हो जाती है, अगर हम मौत का हाँ, ख्याल और रखते ये कि हमारे हैं। नियत बदल जाती है, काम करने की नियत ठीक हो, बदल जाती है। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। जी, अकीला। जी, मैं इसी बात को थोड़ा आगे प्रोसीड करूँगी कि मौत का जो तसव्वुर है वो मेरे ख़्याल में हर इंसान को कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो ज़रूर सोचना चाहिए कि और वाक़ई इसका वाक़ई असर होता है कि मौत बरहक है और हमने डेफ़िनेटली जाना है इस दुनिया से। और वो कहते हैं ना कि आखिरत में नहीं बल्कि जैसे ही आप कब्र में उतरते हैं, आपकी अगली दुनिया शुरू हो जाती है। एग्ज़ैक्टली, और यस। सारी चीज़ें आप पर अयां हो जाती हैं। सारी वो गैब जो आप दुनिया में नहीं जान सकते, वो सब आपके सामने होता है। तो और हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं वो हम बिल्कुल वैसा फ़ील करें एग्ज़ैक्टली जो जैसे हम दुनिया में होते हैं ना, वैसे ही हमारी वो फ़ीलिंग उसके बाद डेथ के बाद शुरू हो जाती है। हमें पता होता है हमसे कौन-से सवाल हो रहे हैं और क्या हमने जवाब उनके कैसे मतलब देना है। अगर हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, हमारा इम्तिहान तो तभी से शुरू हो गया। तो बेसिकली वो बहुत नहीं है। दैट इज़ मतलब वो कोई मौत के दिन ये सब होगा नहीं, वो तो बस जैसे ही हमारी साँस जानी है उसके बाद ये सब स्टार्ट हो जाना है। तो डेफ़िनेटली मौत के बारे में सोचना जो मौजूदा अमाल हैं उन पर असर-अंदाज़ होता है कि हमें वो बेहतर बनाने हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अकीला। 3 मिनट हैं, अगर कोई और बंदा बात करे 1 मिनट ले प्लीज़। कोई बात करना चाहेगा? चलें जी, वही आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो जैसे मुगीसा ने भी बात की। जी, तहुरा, a quick अस्सलाम comment. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तहुरा's mother. How are you? हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के लिए कहना था
اور ساری میں نے اس میں شرکت کی ہے آپ کی اس کی جتنا لیسن ہوا ہے، تو بس میں خاموشی سے سن رہی تھی آج. دعا پہلی بات یہ ہے کہ ندا کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ ہاسپٹلائز ہیں، تو کائنڈلی وہ دعا کے لیے. اور دوسرا بیٹی کی نیکسٹ ویک ہے شادی، تو اس کے لیے کہنا تھا کہ آپ ٹھیک ہے پروین، تھینک ٹھیک ہے. اچھا جی ایسے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ دنیا کی اٹیچمنٹ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے روک رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں دنیا سے کہ ہمیں آخرت کا خیال نہیں رہتا، اور پھر ہم روزانہ کل والی بات پہ ٹالتے رہتے ہیں کہ اچھا کل کر لیں گے نا، بوڑھے ہو کے کر لیں گے. تو دنیا کی اٹیچمنٹ کب ہوتی ہے کہ جب اگر انسان مالو دولت سے گھرا ہوا ہے تو دنیا کو ہی جنت بنا دیتا ہے. پھر ہماری اٹیچمنٹ دنیا سے کب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچڑے ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہماری دنیا سے اٹیچمنٹ کب ہوتی ہے جب ہم امی بن جاتے ہیں، جب ہمیں کتاب سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں بڑی چیزوں کا نالج ہوتا ہے لیکن ہمیں اصل میں جو نالج ہونا چاہیے وہی نہیں ہوتا. اور ہم کب دنیا سے اٹیچ زیادہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی ہی کوئی وشفل تھنکنگ کوئی امانی بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے محفوظ رکھے. یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سیشن، پھر انشاءاللہ آگے جا کے مزید ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ ہم نے جو بھی اس محفل میں پڑھا ہے اور جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس کو قبول کر لے، اور جو بھی ہم نے تیری آیات پڑھی ہیں یا اللہ ان کو ہمارے لیے آئینہ بنا دے، ایسا آئینہ کہ جس کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھ کے اپنے اعمال کو درست کر سکیں. اور یا اللہ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرما اس کتاب کی، اور ہمیں اس کتاب کو ہماری زندگی کا امام اور رہنما بنا دے، اور اسی کتاب کو ہماری آخرت کے لیے ہمارے حق میں حجت بنا دے. یا اللہ اسی کتاب کو ہمارے حق میں ہماری قبروں میں حجت بنا دے. یا اللہ جو بھی جس کے ہاں کوئی پریشانیاں ہیں، جیسے ندا کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما، اور ان کو صبر عطا فرما، اور ان کی فیملی کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اور تو ہی سب سے بڑا شافی ہے، شفا تو نہیں دینی ہے، ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں. یا اللہ جو بھی مریض ہیں سب کو شفا دے دے. یا اللہ طہورہ کی شادی ہے اگلے ہفتے، یا اللہ آپ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. یا رب العزت اس بچی کے نیک نصیب کرنا، اس کو اچھا سسرال دینا، اس کو بہت خوبصورت زندگی کا ساتھی دینا، ایسی اس کی پھولوں جیسی زندگی کر دینا کہ اس کو اس کا دل اپنے سسرال میں اتنا لگا دینا کہ پیچھے کے خیالات اس کو کم ستائیں. اور یا اللہ اس کو امن اور ایمان اور خوبصورت زندگی، خوشیوں بھری اور صحت بھری زندگی عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہر لمحے ہمیں اس بات کا شعور رہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں تیرے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اپنے پاس جب بلائے تو اس حال میں بلائے کہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام